اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحیم صدق اللہ العظیم۔ سورہ مائدہ کی 71 آیتیں ہو گئی ہیں۔ ابھی جن آیات کی تلاوت ہوئی ہے ان کا پہلے ترجمہ سن لیں، اس کے بعد تفسیر۔ سب کو مل گئے؟ لقد کفر الذین، البتہ تحقیق کافر ہیں، الذین وہ لوگ، قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، هو المسیح ابن مریم وہ عیسیٰ ابن مریم ہے، وقال المسیح اور فرمایا مسیح علیہ السلام نے، یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ عبادت کرو اللہ کی، ربی جو میرا بھی رب ہے، وربکم اور تمہارا بھی رب ہے، انہو بے شک من یشرک باللہ جس شخص نے شرک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، فقد حرم اللہ پس تحقیق حرام کر دی اللہ نے، علیہ اس پر، الجنت جنت کو، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اور ومأواہ النار اور ٹھکانہ اس کا دوزخ ہے، وما للظالمین من انصار اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی ٹھکانہ، کوئی مددگار، وما للظالمین اور نہیں ہے ظالموں کے لیے من انصار کوئی مددگار۔ لقد کفر الذین اور البتہ تحقیق کافر ہے، الذین وہ لوگ، قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، ثالث ثلاثہ تینوں میں تیسرا ہے، تینوں میں تیسرا ہے، وما من الہ اور نہیں ہے کوئی الہ، الا الہ واحد مگر ایک ہی الہ ہے، وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا اور اگر وہ باز نہ آئے، عما یقولون عما اس چیز سے جو وہ کہتے ہیں، وہ بات جو وہ کرتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ البتہ ضرور پہنچے گا، الَّذِينَ ان لوگوں کو، کفروا منہم جنہوں نے ان میں سے کفر کیا، کیا پہنچے گا؟ عذاب علیم دردناک عذاب۔ افلا یتوبون کیا پس وہ توبہ نہیں کرتے، الی اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف، ویستغفرونہ اور اس سے معافی کیوں نہیں مانگتے، واللہ غفور رحیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہوا۔ اب اس کی تفسیر سن لیں۔ اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عیسائیوں نے باطل عقیدے گڑھے ہوئے تھے، تو اللہ رب العزت اب عیسائیوں کے باطل عقائد کو ذکر فرما رہا ہے ان آیات سے، اور ان کے جو گروہ ہیں ان کا بیان اللہ فرما رہا ہے۔ تو عیسائیوں کے 3 گروہ تھے۔ عیسائیوں کے کتنے گروہ تھے؟ 3۔ عیسائی کے جو باطل عقائد تھے نا عیسائیوں کے، تو ان عیسائیوں کے 3 گروہ تھے۔ ایک گروہ تھا نستوریہ، ایک تھا یعقوبیہ اور ایک تھا ملکائیہ۔ ٹھیک ہے، عیسائیوں کے کتنے گروہ ہیں؟ 3 گروہ ہیں۔ ایک ہے نستوریہ، ایک ہے یعقوبیہ، ایک ہے ملکائیہ۔ نستوریہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ نستوریہ کیا کہتا ہے؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے 10ویں سپارے میں کیا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، کہ یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ حالانکہ اللہ کے ساتھ اللہ کی طرف کی اولاد ثابت کرنا، اولاد کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، یہ اللہ کو گالی دینا ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، حدیث قدسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ آدم کا بیٹا بنی آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، حالانکہ اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ مجھے گالی دے، کہ وہ میرے لیے کیا کرتا ہے؟ میرے ساتھ شرک کرتا ہے، میرے لیے شریک میرے ساتھ لگاتا ہے۔ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اس کی تو یہ صفت ہے کہ نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کی بیوی ہے، اور اس کی صفت کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جانا ہے نہ اس کو کسی نے جانا ہے۔ تو یہ تو اس کی صفات ہے۔
تو جس طرح عیسائی میں سے ایک گروہ جو نستوریہ گروہ تھا وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا کیا کہتا تھا؟ بیٹا ہے. اسی طرح عرب کے بھی جو لوگ تھے اور دوسرے اور ممالک کے جو لوگ تھے کچھ، تو وہ بھی ان کا بھی ایک عقیدہ یہ تھا کہ جو یہ فرشتے ہیں نا یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہ فرشتے کیا ہیں؟ اللہ کی بیٹیاں. اس کا تذکرہ اللہ نے سورہ نحل میں کیا ہے، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، کہ اللہ کے لیے بیٹیاں اس کو ثابت کرتے ہیں فرشتوں کو. ٹھیک ہے. تو ایک گروہ کون سا ہوا؟ نستوریہ، جنہوں نے کیا کہا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کا اللہ رب العزت نے ذکر کس میں کیا؟ 10ویں سپارے میں کیا اس عقیدے کا ذکر. اور دوسرا گروہ تھا وہ تھا یعقوبیہ. یعقوبیہ گروہ کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات الگ ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات ہے نا وہ الگ ذات ہے، لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی عبادت کی اتنی کثرت سے عبادت کی کہ اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر حلول کر گیا ہے. اللہ حلول کر گیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر. کس وجہ سے؟ کثرت عبادت کی وجہ سے. جس طرح آج کل بھی کچھ لوگ نظریات کے لوگ ان کے یہ عقیدہ بنا ہوا ہے کہ وہ اپنے بڑے بڑے پیروں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ ان کے اندر حلول کر گئے کثرت عبادت کی وجہ سے. تو یہ وہی عقیدہ ہے جو عیسائیوں کا تھا. تو اس عقیدے کا اللہ رب العزت وہ جو دوسرا گروہ تھا نا جنہوں نے کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر اللہ کیا کر گیا ہے؟ حلول کر گیا ہے. تو اس کا اللہ رب العزت ذکر فرمایا. اور وہ مثال بھی دیتے تھے. مثال کس طرح دیتے؟ وہ کہتے دیکھو ایک ہوتی ہے آگ، ایک ہوتا ہے لوہا. لوہا آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا. لوہے کا کام کیا ہے؟ کاٹنا. لیکن جب لوہا آگ کے اندر ڈالا جاتا ہے، حالانکہ دو الگ جنس ہیں، تو جب لوہا گرم ہوتا ہے تو وہ بھی کیا کرتا ہے؟ وہ بھی جلاتا ہے. اب پہلے لوہا کاٹتا تھا لیکن ابھی وہ حالانکہ دو الگ جنسیں تھیں، لیکن وہ جب لوہا آپ نے آگ کے اندر رکھا وہ اتنا گرم ہوا وہ خود ہی آگ بن گیا. وہ دوسرے کو جس طرح آگ جلاتا ہے لوہا بھی. اسی طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی کثرت سے عبادت کی کہ اللہ اس کے اندر کیا ہو گیا؟ حلول اس نے کر دیا. تو اس گروپ کو حلولیہ ٹھیک ہے کہتے ہیں. تو یہ جو تیسرا گروہ ہے. تو اب اس کا ذکر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں. لقد کفر الذین. اچھا اس گروہ میں ایک دوسرا ہے اسی گروہ میں، اس کے کچھ اور تھوڑے سے نظریات ذرا مختلف ہے. وہ یہی عقیدہ رکھتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر جو رب حلول کر گیا نا، اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو معجزات صادر ہوتے ہیں، جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سے معجزات جو صادر ہوتے ہیں، تو وہ بظاہر تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے صادر ہو رہے ہیں، لیکن اللہ چونکہ حلول کر گیا یہ سارا اللہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ سارا کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. یہ اس میں سے ایک دوسرا گروہ ہے اتحادیہ، اس کو ابھی میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا ہے. تو وہ اس کے تھوڑا سا یہ عقیدہ بھی وہ رکھتے ہیں. وہی گروپ ہے لیکن تھوڑا سا مختلف یہ عقیدہ بھی ان کا ساتھ اٹیچ ہے کہ جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو معجزات صادر ہوتے ہیں تو وہ در حقیقت بظاہر تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن در حقیقت وہ کس سے صادر ہو رہے ہیں؟ اللہ سے. ٹھیک ہے. معجزے اور کرامت کا بھی بارے میں بھی تھوڑی سن لیں. معجزہ جو ہوتا ہے وہ نبی کے ہاتھ سے اللہ صادر کرتا ہے. اب اس کا بھی معجزہ جو ہے وہ اللہ نبی کے ہاتھ سے کیا کرتا ہے؟ صادر کرتا ہے. اب اس معجزے میں نبی کا کوئی فعل داخل نہیں ہوتا. اس معجزے میں اس بات کو بہت غور سے سنیں. اس میں آپ کو اور مجھے اس طرح یہ جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کو لوگ جو پھنساتے ہیں اس میں. معجزہ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے جی؟ نبی کا فعل نہیں ہے. یہ نبی کے ہاتھ پر صادر ہوتا ہے. فعل اللہ کا ہے. فعل کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. نبی کا کوئی ذاتی دخل اس میں نہیں ہے. نبی کا اس میں کوئی کسی قسم کا دخل نہیں ہوتا. نہ نبی کا فعل ہے، نہ اس معجزے میں کوئی بھی معجزہ نبی سے جو صادر ہوتا ہے وہ اس میں کوئی دخل نبی کا نہیں ہوتا. ہاں ہاتھ کس کا ہوتا ہے؟ نبی کا. فعل کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا. بس اس کے ہاتھ پر صادر ہوتا ہے. باقی فعل بھی اللہ کا اور اس نبی کا اس معجزے میں کوئی دخل بھی نہیں ہوتا. اسی طرح کرامت ہے. یہ تو معجزہ نبی کے ہاتھ میں، کرامت ولی کے ہاتھ میں ظاہر ہوتی ہے. کرامت بھی برحق ہے اور کرامت میں بھی یہی بات ہے کہ ہاتھ ولی کا ہوتا ہے، فعل کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا ہوتا ہے، اور ولی کا بھی اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا.
نبی، ٹھیک ہے. تو آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں. دیکھیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدین سے واپس مصر کی طرف آ رہے تھے، ساتھ بیوی بھی تھی، لمبا واقعہ ہے. تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ کوہ طور پر پہنچے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا کہا؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو تو پتہ تھا لیکن پوچھ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام تاکہ اس کو یقین ہو جائے کہ میرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے. وہ 20ویں سپارے میں آگے تو فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے دائیں ہاتھ میں قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، کہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، میں اس کے ساتھ ٹیک لگاتا ہوں اور میں اس کے ساتھ اپنے بکریوں کے لیے پتے جو ہے جاڑتا ہوں، اور اس سے میں اور زیادہ اور بھی فوائد میں اس سے حاصل کرتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اس کو جو ہے پھینک دے، اس لاٹھی کو جو ہے، اس عصا کو کیا کر دیں؟ فالقاہا، ہاں کہ موسیٰ اس کو کیا کر دے؟ پھینک دے. تو جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لاٹھی کو پھینکا فالقاہا فاذا ہی حیۃ تسعی، تو وہ ایک اللہ فرماتے ہیں کہ وہ سام بنا. جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لاٹھی کو گرایا نا تو وہ سام بڑا اور وہ دوڑ رہا تھا. فلما، دوسری مقام پہ آتا ہے فلما رآہا تہتز کأنہا جان ولا مدبرا ولم یعقب، کہ ایسا تیز بھاگ رہا تھا جب اس لاٹھی سے ہم نے، کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا نا اس سام کو تو بھاگنے لگ گئے. موسیٰ علیہ السلام ڈر کی وجہ سے کیا کر رہے ہیں؟ بھاگ رہے ہیں. پیچھے مڑ کے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں دیکھ رہے. جو ہی ہاتھ سے نیچے گرایا اس لاٹھی کو وہ سام بنا. جو ہی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سام دیکھا وہ کیا کہو گے؟ بھاگنے لگے. پیچھے اللہ فرما رہے مڑ کے نہیں دیکھ رہے. ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا موسیٰ خذھا ولا تخف، موسیٰ اس کو پکڑ، ڈرنا. سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اس کو دوبارہ پہلی شکل میں لوٹائیں گے. تو دیکھیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر وہ لاٹھی سے خود ہی سام بنایا ہوتا تو ایک چیز بندہ جب خود بناتا ہے تو اس سے ڈرتا ہے. جب اس کو پتا ہے کہ میں اس سے بھی سام بنانے والا ہوں، بخوبی مجھے یہ میرا یہ فعل ہے اور میں بھی اس کو سام بناؤں گا، تو کیا وہ اس جب اس کو علم ہو اور میں بنا رہا ہوں تو کیا وہ اس سے ڈرتا ہے؟ کیا وہ بھاگتا ہے اس سے؟ وہ خود بنا رہا ہے، وہ کدھر سے بھاگ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اچانک سام دیکھا بھاگ گئے، نہیں پتا تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ واپس آ، اس کو دوبارہ. تو اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ معجزہ جو ہے وہ کیا فعل کس کا ہے؟ اللہ کا فعل ہے. صادر کس کے ہاتھ پر ہوتا ہے؟ نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے، اور نبی کا اس پر کوئی جو ہے اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہ جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے تو یہ جو ہے یہ ان کے ہاتھ پر معجزات صادر ہوئے، لیکن وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے یہ جو معجزات ہیں نا یہ اللہ اس کے اندر حلول کیا ہوا ہے اور یہ حقیقت میں اللہ کے یہ کام ہے سارے. حالانکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بھی کہ یہ جو ہے یہ معجزات یہ حلول کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جو معجزات یہ اللہ کی قدرت ہے. لیکن انہوں نے کہا نہیں. فرمایا ابھی اس دوسرے گروہ کا نیچے تیسرا گروہ بھی آ رہا ہے. فرمایا لقد کفر الذین، البتہ تحقیق کافر ہے. اللہ نے پہلے کفر کا فتویٰ لگایا پھر اس کے عقیدے کو ذکر کیا. فرمایا لقد، البتہ تحقیق، کفر الذین، کافر ہیں وہ لوگ، قالوا، جنہوں نے کہا، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ تعالیٰ وہ مسیح ابن مریم ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ مسیح ابن مریم ہے. وقال المسیح، اور مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انہوں نے کیا فرمایا؟ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ، عبادت کرو تم کس کی؟ اللہ کی. ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، جو میرا بھی اور تمہارا بھی رب ہے. اور انہ من یشرک باللہ، بے شک وہ شخص جس نے شرک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، پس تحقیق حرام کر دیا ہے اللہ رب العزت نے اس پر کیا؟ جنت کو حرام کر دیا ہے. ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. اب یہاں سے اللہ رب العزت عیسائیوں کا جو تیسرا گروہ تھا ملکائیہ، اس کا ذکر فرما رہے ہیں. ملکائیہ گروہ جو تھا اس کا یہ عقیدہ تھا کہ خدائی کے 3 رکن ہیں. خدائی کے کتنے رکن ہیں؟ 3 رکن ہیں. 3 جب ہوں گے تب ایک خدا بنے گا.
اقانیم ثلاثہ کے وہ قائل تھے. کس کے؟ اقانیم ثلاثہ کے. تو وہ کہتے تھے خدائی کے 3 رکن ہیں. یہ خدائی نظام جو چل رہا ہے 3 شخصوں کی وجہ سے جو چل رہا ہے، 3 ذاتوں کی وجہ سے چل رہا ہے. ایک رکن ہے اللہ. دوسرا خدائی کا رکن کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. اور تیسرے کے بارے میں 2 گروپ تھے ان کے. ایک انگریز ہے سیل پادری، انگریزی میں اس نے قرآن مجید کا ترجمہ و تفسیر کی ہے. انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اس جو تیسرا رکن ہے اس کے بارے میں عیسائیوں کے 2 گروپ ہیں. وہ ایک کہتا ہے کہ جو تیسرا رکن ہے وہ جبرائیل ہے، اور دوسرا گروہ کہتا ہے نہیں، جو یہ تیسرا خدائی رکن ہے وہ مریم علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے. تو کیا کہتے ہیں؟ خدائی نظام 3 ارکان سے مل کر، یہ 3 ارکان جو ہے یہ مل کر چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک کون ہے؟ اللہ ہے. دوسرا کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام ہے. اور تیسرا جو ہے یا جبرائیل ہے یا کون ہے؟ مریم علیہ السلام. یہ 3 مل کر خدائی نظام کیا کر رہے ہیں؟ چلا رہے ہیں. عقل کے اندھے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ولادت بھی ثابت کرتے ہیں، مریم علیہ السلام کے لیے ولادت بھی ثابت. یہ جو سن عیسوی ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چلی آ رہی ہے نا. آج کتنی ہے؟ 2022 سال ہو گئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے. ٹھیک ہے. اور مریم علیہ السلام اپنے بیٹے سے 17 سال بڑی تھی. تو وہ ان کے لیے وہ اچھا یہ سارا کچھ تو ان کی پیدائش سے، ان دونوں کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے 1000 سال پہلے یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے. اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، اور پورا نظام مستحکم طریقے سے چل رہا ہے. تو جب یہ اللہ تھا اور یہ 2 رکن نہیں تھے تو کس طرح یہ نظام چل رہا تھا؟ جب ایک اللہ تھا، ایک رکن تھا اور 2 نہیں تھے، تو پھر کس طرح یہ نظام چل رہا تھا؟ پھر تو اور اگر یہ نظام چل رہا تھا اور کہتے ہیں یہ نظام پہلے سے چل رہا تھا، اب ان کی پیدائش کے بعد نظام میں کیا ہوئی ہے؟ کمزوری ہوئی ہے، نقص آیا ہے ان کے پیدا ہونے کے بعد. تو کیا اللہ محتاج ہو گیا تھا ان کا کہ وہ اس اللہ نے ان کو اپنے خدائی اس میں نظام میں شامل کیا؟ تو کیا وہ ناقص خدا نعوذ باللہ جس نے زمین بنائی، آسمان بنائی، پہاڑ، چاند، سورج، ستارے بنا لیے، وہ ناقص خدا نے تو آپ دونوں کی پیدائش سے پہلے؟ تو یہ کیسا عقیدہ ہے؟ اور یہ اکثریت عیسائیوں کی آج ایسی یہی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. عیسائیوں کی اکثریت یہی عقیدہ رکھتی ہے. کتنے عقل مند ہیں، لیکن دین کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں؟ اب ان سے کہیں کہ آپ تو توحید کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہم توحید کو مانتے ہیں. التوحید فی التثلیث والتثلیث فی التوحید. 1 3 ہے اور 3 1 ہے. ہم توحید کو مانتے ہیں 1 3 ہے اور 3 1 ہے. آپ اسے کہیں نا 4 1 ہے اور 1 4 ہے، وہ کہیں گے نہیں 4 الگ چیز ہے 1 الگ ہے. آپ اسے کہیں گے 5 1 ہوتا ہے اور 1 5 ہوتا ہے، وہ کہیں گے نہیں. تو کہو پھر 3 1 اور 1 3 کیسا ہوا؟ تو یہ اللہ رب العزت اس تیسرے گروہ کا ذکر فرما رہے ہیں، ملکائیہ کا. اس کو ملکانیہ بھی کہتے ہیں لیکن اصل میں ملکائیہ ہے. ٹھیک ہے. لقد کفر الذین، البتہ تحقیق کافر ہے، الذین وہ لوگ، قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ثالث ثلاثہ، تیسرا ہے، تینوں میں تیسرا ہے. یعنی اللہ کے علاوہ اور باقی 2 رکن بھی ہے، تیسرا اللہ ہے. وما من الہ الا الہ واحد، اللہ فرما رہے ہیں کوئی الہ نہیں ہے الا الہ واحد، مگر ایک ہی الہ ہے. 3 نہیں ہے، ایک ہی الہ ہے. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اللہ فرما رہے ہیں اگر یہ لوگ باز نہ آئے، اما اس چیز سے یقولون جو یہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ، البتہ ضرور پہنچے گا ان لوگوں کو، کفروا منہم جنہیں کفر کیا ان میں سے، عذاب علیم دردناک عذاب. افلا یتوبون، اب اللہ رب العزت ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کرو. تفسیر خازن وغیرہ میں اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، تفسیر خازن میں یہ حدیث ہے، اور تاریخ کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ مغرب کی جانب ایک دروازہ ہے، مغرب کی جانب ایک دروازہ ہے، اور اس دروازے کے جو آپس میں جو ان کی جو ہے فاصلہ ہے ایک دوسرے کے، بڑا دروازہ ہے، اور اس کے جو درمیان جو فاصلہ ہے وہ 70 سال کا ہے. کتنا ہے؟ 70 سال کا. اور وہ جو دروازہ ہے وہ توبہ کا دروازہ ہے. وہ کس کا دروازہ ہے؟ مغرب کی طرف جو دروازہ ہے وہ کھلا ہوا ہے،
اور اتنا بڑا دروازہ ہے کہ مسافت 70 سال کی ہے. آپ ایک دوسرے میں دروازہ جو 2 دروازے ہیں نا, تو مسافت بیچ میں کتنی ہے؟ 70 سال کی. اور وہ توبہ کا دروازہ ہے اور وہ کھلا ہوا ہے. اور وہ بند کب ہوگا؟ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا. اس وقت نہ ایمان قبول ہوگا نہ توبہ. یہ اسی طرح جس طرح انسان نزع کی حالت میں ہو جاتا ہے, جب نزع کا حالت شروع ہوتا ہے تو پھر انسان کی نہ توبہ قبول ہوتی ہے نہ ایمان قبول ہوتا ہے. تو اللہ دعوت دے رہے ہیں, فرمایا افلا یتوبون, پس کیوں نہیں یہ توبہ کرتے اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف, ویستغفرون, اور اس سے معافی کیوں نہیں مانگتے؟ یا اللہ ہم نے جتنے بھی پہلے ہمارا باطل عقیدہ تھا, ہم نے جتنے بھی آپ کے خلاف آپ کے ساتھ شریک کیے, یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں, ہمیں معاف کر دیں. اللہ فرما رہے ہیں یہ کیوں نہیں آ رہے, حالانکہ جب آئیں گے تو واللہ غفور رحیم, مجھے کیا پائیں گے؟ میں بڑا مہربان ہوں اور بخشنے والا ہوں, مجھے یہ مہربان اور بخشنے والا پائیں گے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ علیہ وسلم.